اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معراج مصطفی پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو معراج مصطفی ہے اس کو دو حصوں میں رکھا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس کو سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو زمین کا سفر ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اس کے بعد باقی جو آیات ہیں جو ستاروں سے آگے کی ہیں اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، وہ جو معراج ہے، وہ جو آیتیں ہیں وہ سورہ نجم میں رکھی گئیں ابتدائی آیات میں، اور اس سورہ کا نام اسی لیے نجم رکھا گیا کہ ستاروں سے آگے کی بات ہے۔ تو پہلی تو گزارش ہی ہے کہ معراج جو ہے یہ پاکیزگی کا سفر ہے، برکتوں کا سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پاک ذات لے کر گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک پاک مسجد سے پھر دوسری پاک مسجد تک، اور پھر اس کے بعد یہ پاکیزگی کا جو سفر جاری ہے، پھر جتنی بھی برکتوں والی باتیں اور پھر پاکیزگی کے سارے مقامات، اور یہ پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے پھر راز و نیاز کی باتیں، اور وہاں بھی ایک پاک ذات جو اللہ ہے اور جو ہر شے کا خالق ہے، ایک دوسری جو اس کی مخلوق ہے محمد رسول اللہ، اس پاک ذات سے جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان میں ایک پاک تحفہ اپنے حبیب کو عطا کیا جا رہا ہے جس کو نماز کہتے ہیں، اور وہ ایسا پاک تحفہ ہے کہ ہم جیسے خطا کار مسلمان، خطا کے پتلے جو ہیں، اگر وہ پڑھ لیں تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو سارا سفر ہی پاکیزگی کا۔ اس کے بعد وہاں معراج میں جو سورہ نجم کی جو آیات ہیں اس میں یہ کہا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ہوا کے معنی عربی لغت میں تین ہیں، ایک ستارے کا گرنا، اور ایک ستارے کا طلوع ہونا اور غروب ہونا۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اشارہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ قسم ہے اس ستارے کی، چونکہ ستارے جو ہے نا وہ ایک زمانے میں لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ رات کو راستہ بھول جاتا تھا تو ستاروں کی مدد سے وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ وہ ستارہ ہے کہ جو نہ صرف دنیا کے راستے دکھاتا ہے بلکہ آخرت کے راستے بھی بتاتا ہے، اور یہ وہ ستارہ ہے۔ اور جو ستارہ ہے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، موجود رہتا ہے، غائب ہوتا ہے، موجود رہتا ہے ستارہ۔ تو یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع بھی ہوا، غائب بھی ہوا،
لیکن موجودگی اس کی برقرار ہے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب تک عالمین ہے تب تک عالمین کو رحمت کی ضرورت رہے گی، اور جب تک رحمت کی ضرورت رہے گی تو یہ جو ستارہ ہے محمد رسول اللہ، یہ اپنی اس حیثیت اور رحمت کو برقرار رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ معراج میں جو سورہ نجم میں ایسی 3 آیتیں ہیں، 10 نمبر آیت، 11 نمبر اور 12 نمبر، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مفہوم جو ہے کہ اس نے یعنی اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر، اور پھر اس نے یعنی حضور نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق دی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو اس نے دیکھا کیا تم اس پر جھگڑتے ہو؟ یہ 3 وہ آیات ہیں سورہ نجم کی کہ اگر ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، ان کی گہرائی میں اگر ہم چلے جائیں اور غور سے ان کو سمجھیں، تو معراج کا مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ معراج کیا ہے، معراج کس کو کہتے ہیں، کس چیز کی معراج ہے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں جو میں گزارش کر رہا ہوں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، ان کی گہرائی میں جانا چاہیے، اور ساری بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ تو معراج جو ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا معراج مصطفی جو ہے، یہ ستاروں سے آگے کا سفر ہے، اور بہت آگے کا سفر ہے۔ وہ جو علامہ صاحب نے کہا ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو جو اسراء ہے وہ زمین کا، اور جو معراج ہے وہ آگے کا سفر ہے، بہت اوپر کا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب اللہ سے باتیں ہوئی، قرآن میں کچھ آیات آئی ہیں، سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں بھی یہ بات شامل ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ انہیں تلاوت کر کے سنائیں قرآن کی، اور انہیں اس کے اندر چھپی حکمت اور علم کی باتیں بتائیں، اور ان کو پاک کریں۔ اب پاک تو وہی کر سکتا ہے جو خود بہت ہی پاک و طاہر ہو۔ تو جب ایک پاک ذات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب ایک پاک ذات پاک جگہوں پر لے کے جا رہی ہے اور سب سے اوپر پاکیزہ مقام پر لے کر گئی، تو اس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاک کر دیا، اتنی پاکیزگی اور طہارت ان کے اندر بھر دی کہ جب تک یہ کائنات موجود ہے، ہر شخص ان کے لائے ہوئے تحفے سے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے معراج مصطفی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔